بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج پروگرام کا آغاز کریں گے جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں جو وہ ہائی پروفائل کیسز کو لائیو چلانے کی اجازت دیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے یہ ان کی جانب سے اپیل کی گئی ہے، اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نام پر دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، فواد چودھری صاحب نے تو اپیل کر دی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ لائیو چلائے جائیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ باہر آ کر کچھ کہتے ہیں، اندر دیکھیں یہ کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہونے چاہیے؟ اور دوسری بات ہے، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اس طرح کی باتیں کہ لائیو ہونی چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی نے تو پلانٹ کہا تھا نا کہ بھائی جہاں وہ باتیں ہوتی ہیں لوگوں تک پہنچتی ہے اس کو لائیو کرو، اور تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ بھی کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیسی دلائل دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ان کا پلان نہیں تھا، یہ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے انہوں نے کہا کہ وہ وہاں جو باتیں کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پھر وہی انہوں نے کہا کہ لائیو ہونے چاہیے۔ گویا یہ اچانک ان کو ایک برین ویو آئی اور انہوں نے اس کو کہہ دیا اور چلا دیا۔ میں چیف جسٹس سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کو لائیو کریں، ساتھ شہزادہ پر بھی کچھ بولے۔ اچھا، لائیو کرنے میں کچھ قانونی چیز تو موجود ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کارروائی کو اوپن کریں گے، رپورٹر اس کو رپورٹ کریں گے، اور جو چیز ویسے کورٹ سینسر کرنا چاہتا ہے وہ سینسر بھی کرے گا۔ دنیا بھر میں کہیں عدالتوں کی تصویریں نہیں آتی۔ آپ نے کبھی ججز کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اس پہ بیٹھے 5 بیٹھے سماعت کر رہے ہیں، 7 بیٹھے سماعت کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں آتا۔ جب کبھی دینا ہوتا ہے تو ایک خاکے دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ بیٹھے ہوئے سماعت کر رہے ہیں، اور اندر کی کارروائی بھی کبھی کبھی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے وہ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ آدھی چیزیں سینسر ہو جاتی ہیں جو ہم کہتے ہیں، وہ پبلکلی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ججز بھی کہتے ہیں اور وکلا بھی کہتے ہیں، وہ یعنی کہ اینگل اس کا وہ ہو جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا والے ہم لوگ یہی سمجھ لینا، ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ورشن جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، کورٹ میں کہا جاتا ہے، اور دوسرا ورشن جو ہے جب وہ گول ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہی اس کیس میں جو نواز شریف وغیرہ کے وکیل تھے وہ تارڑ صاحب، ان کا موقف جو تھا وہ بالکل تنگ کرنے والا تھا، وہ گول کر دیا گیا، اور جو ریمارکس آئے تھے وہ ہائی لائٹ کر دیے گئے۔ یا دوسرے جج نے جو کہا تھا وہ نہیں کیا گیا، ایک جج کے کمنٹس تھے جو وہ ہائی لائٹ کر دیے گئے۔ ابھی یہ کیس میں ایسا ہوا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ اوپن کرو۔ اوپن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتھ پھر اگر اوپن ہو جائے گا تو بہت سی باتیں حکومت کے لیے سننا مشکل ہو جائیں گی۔ اب روز کہتے ہیں جناب آپ بتائیں، آپ اداروں کی توہین کر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں۔ آج ایک جگہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اداروں کی توہین کیا کرتے ہیں، افراد کا نام لیتے ہیں۔ میں کہا جی آپ تو جرنیلوں کے نام لے کہتے ہیں وہ اس نے یہ کیا، انہیں کہ پرویز مشرف کا نام نہیں لیتے تھے ہم، ایوب خان کا نام نہیں لیتے تھے ہم، یحییٰ خان کا نام نہیں لیتے تھے ہم، مشرف کا نام نہیں لیتے تھے ہم، وہ اس پہ چیف تھے بھائی، اس میں کیا ہو گیا؟ دلیل تو انہیں کہ دنیا میں ہر آج اب ایک ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار سہیل بڑائچ نے کہا دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے۔ افغان جنگ میں جو جرنیلوں کے نام لیے گئے، ان کو سزائیں بھی دی گئیں، ان کو بدلہ بھی گیا۔ امریکہ جیسے ملک میں، مہذب ملک میں یہ ہوتا ہے، اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا مزاج ہے اور اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اوئے توئے کی بات ہے وہ زیادہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میرا خیال میں نواز شریف بھی یہ بات مان گئے ہیں، آپ نام نہیں لے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں نام لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم اداروں کے افراد کے خلاف ہیں۔ بے عدلیہ پہ حملہ ہو گیا سجاد علی شاہ کے زمانے میں، عدلیہ پہ اس پہ کوئی بحث نہیں کرے گا کہ سجاد علی شاہ نے کیا کیا تھا، اور یہ کہ ساری عدلیہ اس کے خلاف ہو گئی تھی، فیصلہ دے دیا تھا انہوں نے مشترکہ، یہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے اپنے ان کے فیصلے کے تحت۔ لیکن اگر اپنا بھی فیصلہ ہوتا تو یہ اس طرح کا وہ فیصلہ آسانی سے نہیں دیتی تھی عدلیہ، اپنے ہی چیف کے خلاف کیوں دیا تھا؟ انہوں نے ایک دن میں آئین کی ترمیم جو تھی 13ویں کون سی وہ سسپینڈ کر دی، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور اس طرح 14ویں ترمیم کو سسپینڈ کرنے والے تھے۔ سجاد علی شاہ صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ ہم سفر میں بھی رہے ہیں، ان کے رابطے بھی رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کو حمایت کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، ہمارے مجید نظامی کرتے تھے، میں ان کو ذاتی طور پر اور طرح سے جانتا ہوں۔ شاید وہ بھی اپنی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے، تو جواب میں کسی نے کچھ کیا ہوگا کہ بھئی یہ تو رکنے والا نہیں، روکو کیسے روکو گے؟ انہوں نے عدالت نہ ہونے دو۔ اب پتہ نہیں یہ نواز شریف نے
یا شہباز شریف نے کیا یا دونوں میں کسی نے نہیں کیا, کوئی پیچھے بیچ میں جو ہوتے ہیں گرو انہوں نے پلان کیا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جس کو سزا دی گئی وہ مجرم نہیں تھا, یہ جو بیچارہ. اچھا, اب اپوزیشن کی جانب سے بھی حکومت کی جانب سے بھی یہ آواز تو آنے لگ پڑی ہے لائیو کی, یہ آواز ٹھیک ہے کہ بس یہ فرضی طور پر وقتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات نہیں, یہ تو ایسے ہی لائیو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, اور عدلیہ کے لیے بھی ہو جائے گا, دوسرے لوگوں حکومت کے لیے بھی ہو جائے گا. پھر تو وہ حکومت کے خلاف ایسی سی باتیں وہاں کورٹ میں کی جائیں گی جو ویسے تو شاید کورٹ کے بعد باہر نہیں آنے دی جاتی, لیکن پھر آیا کریں گی. دیکھیں نا, وہ مقدمہ اپوزیشن کے لیے مسائل ہوں گے, اپوزیشن کے مسائل ہوں گے. مثلا نواز شریف, جب شہباز شریف سے کہا جاتا ہے کہ پیسوں کا حساب دو, وہ کہتا ہے میں نے پنجاب کی اتنی خدمت کی. یہ جو کہتے ہیں یہ نیریٹو شہباز شریف کا ہے. وہ جب تقریر کرتا ہے کہتے ہیں میں نے بجلی گھر بنائی, جیسے آج بھی اس نے کہا میں نے کھڑا کی ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے. جی, سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم سلمان عابد صاحب, کیا حال ہیں؟ السلام علیکم سجاد میر صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے جناب. بات صرف ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آج کہا گیا ہے کہ لائیو دکھائی جائے کاروائی, یہ پہلے تو شاید خاقان عباسی نے کہا تھا, اور لیگلی شاید یہ ممکن نہیں ہے, کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیا بحث ہے, کیوں بحث ہے؟ دیکھیے, بات بڑی بنیادی سی ہے کہ قانونی نقطۂ نظر سے تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ یہ دکھا دیں گے تو پھر ایک اصول طے ہو جائے گا, پھر آپ کو سب کاروائیاں دکھانی چاہیے, اور ہر ایک یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ ہر کاروائی کو جو ہے نا لائیو دکھایا جائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ جو کاروائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو چیزیں اندر ہو رہی ہیں اس کا ہمیں ہر پتہ پہ پتہ چلنا چاہیے. اچھا, وہ شام کو میر صاحب ویسے ہی ہمارے میڈیا اینکرز وغیرہ اپنی خبروں کے ساتھ جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. جیسے اب آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو قومی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور اس سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو کچھ ڈسکشن ہوئی ہے جنرل باجوہ کے ساتھ اور DPISI کے ساتھ, اس کی ساری گفتگو تو مختلف چینلز کے اندر ہم نے مختلف لوگوں کے ساتھ سن لی ہے کہ اندر کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا کی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہی ہے. اپوزیشن بھی چاہتی کوئی نہیں ہے کہ یہ چیزیں براہ راست دکھائی جائے, لیکن کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس لیے اس کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے. حالانکہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کاروائی دکھا دی جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا چیزیں کہی جا رہی ہیں. ابھی دیکھیے, آپ کے سامنے ریسنٹلی شہباز شریف نے FIA کے بارے میں کچھ اپنی شکایات پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا. پھر اس کے بعد ہم نے FIA کا موقف سنا, وہ کچھ اور کہتے رہے کہ ہم سوال کچھ کرتے ہیں, وہ جواب کچھ دیتے ہیں. تو اچھا ہے کہ اگر یہ باتیں بھی لائیو آ جائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں اور کس طرح سے ہمارے ہاں لوگ بیہیو کرتے ہیں. اب اس کے بعد جب عدالتیں کچھ کہتی ہیں, کلائنٹ کچھ کہتا ہے, تو ایک بدمزگی تو پھیلتی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کاروائیوں کو لائیو دکھانا چاہیے, لیکن پھر کسی ایک خاص ایونٹ کو لائیو دکھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر ہر ایک کا یہ رائٹ ہے کہ اس کی کاروائی کو لائیو دکھایا جائے. جو بھی پرومیننٹ لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کاروائی کو لائیو دکھانا چاہتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, تو پھر آپ دکھائیں. لیکن لیگلی شاید ایسا اس وقت تک کے جو موجودہ لاز ہیں اس میں ممکن نہیں ہے. لیکن آج کے جو حالات ہمیں بتا رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں یہ جائز مطالبہ ہے, اور اس طرح کی کارروائیاں لائیو دکھانے کے لیے قانونی امینڈمنٹ کی جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کون کس انداز سے پیش ہوتا ہے اور کون کس انداز سے اپنا مقدمہ جو وہ پیش کرتا ہے اس میں کیا خامیاں ہیں اور کیا اس کے اندر کی اسٹرینتھ ہے. اچھا, آپ نے تو کچھ عدالتی مقدمات سنے ہوں گے. ہم بھی جب زمانہ تھا ہمارا کہ کورٹس میں جاتے تھے, کئی مقدمات ہم نے سنے, اور بڑا اٹس آلویز اے پلیجر کہ اچھا وکیل بول رہا ہو اور بڑا کیس ہو تو اس کو عدالت میں بیٹھ کے سننا بڑا ایک مزے کی بات ہوتی ہے. اگر یہ شو پبلک ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں لگتا مجھے بھی مزہ. صاحب, اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں وہ صدیق جان صاحب ہیں, اسد اللہ خان ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ لائیو کوریج کر رہے ہوتے ہیں اندر کی ریکارڈنگ کی, اور شام کو بیٹھ کے پھر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج صبح بال ٹو بال کمنٹری کر کے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کون سی باتیں چھپی ہوئی ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں آفیشلی اگر اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں تو شام کو ایک میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر ایک تماشے کے طور پہ تو پیش ہو رہی ہیں. یہ درست بات ہے, لیکن یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عدلیہ کے حوالے سے آتی ہیں ہمارے ہاں, اور عدلیہ کا احترام, اداروں کا احترام, سب ہم باتیں کرتے ہیں. میں اب یہ بات کر رہا کہ سجاد علی شاہ صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں. سجاد علی شاہ صاحب پہ حملہ کس نے کیا, نواز شریف نے کیا, شہباز نے, مجھے نہیں پتا,
اور اس کا مجرم بیچارہ طارق عزیز تھا کہ نہیں تھا، وہ تو حلفاً کہتا ہے میں نہیں تھا، میں تو ٹوٹی پلیٹ تھی، میں اس کو پکڑا تھا جو بھی تھا. تو لیکن یہ ہوا یہ کہ یہ بات تو اس میں یہ دب گیا کہ ساری عدلیہ سجاد علی شاہ کے خلاف ہو گئی تھی. سجاد علی شاہ کی حمایت میں بہت ہمارے مجید نظامی بھی تھے، ذاتی طور پر میں ان کو جانتا ہوں، لیکن انہوں نے تو ایک دن میں آئین کی ترمیم ختم کر دی تھی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میر صاحب، آپ کا تو اس میں خاصا اس چیزوں کے بارے میں مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری کے معاملات کو بھی آپ دیکھیے نا، جوڈیشری بھی پولیٹیسائز بہت ہو گئی ہے، اور جوڈیشری کے اندر بھی اس قسم کے فیصلے، اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی کامنٹری، اس قسم کے آبزرویشن آتے ہیں. اس کا مقصد جو ہے وہ اخبارات کی خبر میں شہ سرخی بننا ہوتا ہے. تو بہت سے معاملات ہیں جو ہمارے عدالتی نظام کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. ابھی آپ کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، امیر بھٹی صاحب، انہوں نے آ کے کہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے، فیس بک استعمال نہیں کر سکتے، ٹویٹر استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہ پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں. اب معلوم نہیں اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوگا. تو ہمارا تو صرف سیاسی، عدالتی، قانونی، ادارہ جاتی نظام جو ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قانونی پریکٹسز سے ہٹ کے ہو رہی ہیں، اور ہر لوگ جو ہے، ہر گروہ جو ہے وہ اس کو اپنے اپنے مفادات کے تحت استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ باتوں پہ روشنی ڈالی. بہت شکریہ آپ کا. تو ٹھیک بات کر رہے ہیں جی. دیکھیں نا جی، ہم بات کرتے ہیں اب شوکت عزیز صدیقی جو کہتا ہے، جو مقدمے کے فیصلوں میں لکھتا ہے اور اس پر کارروائی شروع ہو جاتی ہے، پکڑا بیچارہ اس میں جاتا ہے کہ اس نے آگے جب کسی نے اس پہ غور نہیں کیا تو اس نے بار روم میں جا کے تقریر کر دی اور ساری باتیں کر دی. بالکل. لیکن اس پہ غور تو ہونا چاہیے کہ اگر اس نے ایک بات کی ہے تو کیوں کی ہے، وہاں کہا تھا تو مطلب کیا تھا. اب یہ جو ہمارے ہیں قاضی فائزی صاحب، یہ بھئی آپ ان پر الزام ثابت کرنے لگ گئے ہیں، ان پر الزام لگا دیے، لیکن جو انہوں نے الزام لگائے تھے اس کی تو کارروائی کر لینا ذرا. صحیح ہے. مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے. کابینہ ڈویژن اور اسلام آباد پولیس نے فضرہ سے اضافی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. کیا دیکھتے ہیں جو سیاسی شخصیات ہیں ان سے اضافی سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے، یہ کس حد تک درست عمل ہے حکومت کا؟ کچھ تو ہے جی، کچھ دیکھیے، کچھ سیکورٹی ہے، کچھ پروٹوکول ہے. ہمارے ایک دوست تھے، سینئر دوست ہمارے، وہ سینئر وزیر ہو گئے سندھ کے، الحاج شمیم الدین، اور غوث علی شاہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. وہ شاید چھٹی پہ گئے 13-14 دن کی، تو وہ قائم مقام وزیر اعلیٰ ہو گئے. تو وہ سناتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو دنیا ہی اور تھی. کہاں 2 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، کہاں 14 گاڑیاں کھڑی میرے انتظار میں تھی، اور روٹ لگا ہوا تھا، اور رستے میں سے جدھر گنتے تھے ایک طرح کی ایک عجیب نظارہ تھا. پھر انہوں مدے سے سناتے تھے، مدے کے آدمی تھے، وہ فقیر آدمی تھے، ویسے مدے کی باتیں سناتے تھے. تو بات ہوتی ہے یہ پروٹوکول کا اپنا نشہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ 13 دن جو تھے، میں ساری زندگی کی جو وزارت کی ہے میں نے، وہ ایک طرف یہ ایک طرف اس کا اچھا وہ مزے لے کے سناتے تھے کہ نشہ کیسے ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پروٹوکول کا اپنا نشہ ہے، لیکن پروٹوکول اور سیکورٹی 2 الگ چیزیں ہیں. الگ. آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھہریے آپ نہیں جا سکتے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے. لیکن پروٹوکول کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے اس کو آپ عزت و احترام کے ساتھ ملیں، بالکل صحیح، اس کا مقام دیکھیں. اب یہ جو لوگ سیکورٹی کے نام پر جاتے ہیں، یہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے اتنی گاڑیاں ہیں، آگے اتنی گاڑیاں ہیں. قوم کا کتنا خرچ ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں، آج کسی نے حوالہ دیا، شیر پاؤ کا حوالہ دیا، امیر مقام کا دیا، انہوں نے افتخار حسین کا دیا، مقام کا دیا، جن پہ قاتل حملے ہو چکے ہیں. اچھا بات ہے، یہ سیکورٹی بھی آسان تھوڑی ہوتی ہے. میں ایک چیف جسٹس کو جانتا ہوں جو شاید 13 سال ہمارے چیف جسٹس رہے. ان کے باہر خیمہ لگا ہوتا تھا، اور انہوں نے پینشن اتنی کم تھی، اور شریف آدمی تھے، وہ وکالت کر نہیں رہے تھے. وہ اس کے بعد چیمبر پریکٹس لوگ کرتے ہیں، تو وہ اتنے شریف آدمی تھے. وہ سنا ہے کبھی کبھی گارڈ سے پیسے لے کے ناشتہ لے کر آتے تھے، قرضہ لے کر، اور یہ نہیں کہ نہیں ہوتا تو پھر دے دیتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے سیدھے سادے آدمی تھے. اگر آپ کے ہاں گارڈ لگ جائے تو یہ پالنا بھی آسان نہیں ہوتا. گارڈ مطلب ہاں گارڈ دے دیں، 4 بندے وہ دے دیں، 2 بندے گھر بٹھا دیں، تو بھائی وہ تو یہ ہوگا کہ مجھے تو ان کے پالنا بھی پڑے گا، ان کا کھانا پینا. اس کو اسٹیٹ تو نہیں دیتی کچھ، اس کو تنخواہ دیتی ہے اسٹیٹ، باقی پھر ہمارے ذمہ پڑ جاتا ہے نا. تو یہ بہت سے لوگ تو سیکورٹی رکھتے ہیں وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے، اور کچھ لوگوں کی یہ ضرورت پہ اگر وہ سیکورٹی رکھتے ہیں تو اخراجات ان کی پارٹیاں، ان کے ادارے برداشت کرتے ہیں. اور یہ
فرق کرنا چاہیے. فرق کرنا چاہیے جی بالکل. ہمیں بریک پر جانا ہے جی منیر صاحب, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں جی, گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سجاد منیر صاحب, افغانستان کی صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے. قندھار کو دیکھ لیں کہ کابل کے بڑے پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں طالبان. کیا دیکھ رہے ہیں کہ افغان میدان جنگ بنتا جا رہا ہے, اور اس میں پاکستان کی مشکلات میں اضافہ تو نہیں کہیں ہو جائے گا؟ مشکلات میں اضافہ تو پورے خطے کی ہو سکتا ہے, اور ابھی سینٹرل ایشیا میں ہمارے وزیر خارجہ گئے ہیں, وزیر اعظم بھی شاید جا رہے ہیں تاجکستان کے, اس طرف بجائے اس طرف بھی ایک انفلکس ہو سکتا ہے اس بار, جس کا خدشہ صابر کیا گیا ہے. سب سے بڑا واقعہ تو قندھار میں ہوا ہے, قندھار میں بالکل, جہاں ہندوستان کا جو قونصل خانہ ہے وہ چکر ہو گئے, بھاگ گئے. 50 کے 50 امریکی نہیں بھاگے, بھارتی بھی بھاگ گئے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی انہوں نے ہتھیار نہیں, کیوں ان کا انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں, ان کے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے. چنانچہ افغان حکومت کو وہ اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اب وہ 2 جہاز ان کے سامنے, ان کے جہاز آتے ہیں اترتے ہیں, وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں اگر افغان حکومت کو, تو طالبان کے ساتھ تو گویا پھٹا کر رہے ہیں نا جی. ایک طرف تو مذاکرات کی وہ آفر کر رہے تھے, ایک طرف یہ کر رہے ہیں. ان کا سٹیک نہیں ہے اس پہ, تھا نہیں تھا, اب ہو گیا, کیونکہ انویسٹمنٹ کی انہوں نے, پیسہ لگایا بنیے نے, بنیے اپنے پیسے کی قیمت مانگتا ہے. حالات جو ہیں وہ پیسے کی قیمت دینے کو تیار نہیں ہیں بالکل. تو اس ساری صورتحال میں جو کہ وہاں ایک پیدا ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے, خانہ جنگی ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے, شمالی اتحاد کیا کر سکتا ہے, ادھر کیا کر سکتے ہیں. اب تو وہ ایران والے کہتے ہیں کہ شمالی علاقوں میں بھی طالبان جو ہے وہ سرنڈر کرا رہے ہیں فوج کو, اور کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سرحد پار کر کے تاجکستان چلے جا رہے ہیں. ایران میں پہنچ گئے ہیں ان کے فوجی, کچھ نیشنل آرمی. ایران میں تو چلو ٹھیک تھا نا, ایران کے ساتھ تو پرانے تعلقات ہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن تاجکستان کی طرف کبھی نہیں نکلے تھے. بالکل ایسی بات ہے. ادھر نکل رہے ہیں کہ وہ تاجک ہیں, ازبک ہیں, اور یہ سارا جھگڑا جو پیدا ہو رہا ہے, یہ تشویشناک بات تو ہے. اچھا عالمی قوتیں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اس معاملے میں؟ عالمی قوتیں بیچاری لگی ہوئی ہیں. سب سے بڑی عالمی طاقت جو تھی وہ تو گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ ہمارا کام تھوڑا ہے کہ پولیس مین کا کام کریں ہم, ہاں ہم چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ نیشنل بلڈنگ ہمارا کام تھوڑا ہے. یہ سارے وہ نعرے جو لگاتے رہتے, اور یہ کہ ہمارا کوئی اسٹیک نہیں ہے یہاں, ہم اپنے مسائل, ہم نے بس اوباما کو مارنا تھا, وہ مار دیا ہم نے. ہمیں جوائن کیے تھے جیگار عبداللہ حمید گل صاحب نے جی ہمارے جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں, اون رائٹ بہت اچھے باخبر رہنے والے متحرک نوجوان ہیں جی. ان سے پوچھتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے, میں خیریت ہوں. اچھا آپ تو بالکل باخبر رہتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر. یہ قندھار کے سفارت خانے سے انڈین جانے کی بات جو ہے, اور وہاں ان کا اسلحہ لانے کی بات, کیا ہے تجزیہ آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بہت سارے مفروضہ جات سے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ بھارت کے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ میرے خیال میں تاثر آج جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. وہ جو درمیان میں قیاس آرائیاں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں, اور انہوں نے سب سے پہلے اگر ملک کے اندر آپ دیکھیں, پورے ملک میں دیگر سفارت خانے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں, لیکن انہوں نے کسی کو ٹچ نہیں کیا. سب سے پہلے انہوں نے جو نشانہ بنایا وہ بھارت کو بنایا, اور کل رات بھارت کے جہاز جو ہے وہ وہاں دیکھے گئے قندھار کے اوپر, جہاں وہ اپنا قونصل خانہ شفٹ کر رہے تھے. ابھی 5 قونصل خانے ٹوٹل ان کے موجود ہیں, جن میں سے 1 قونصل خانہ انہوں نے کر دیا ہے, باقی پہ بھی انخلا جاری ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک تو درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جا رہی تھی, اور اب بڑی واضح ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کس کی طرف سے کریٹ کی جا رہی تھی, یعنی کہ مغرب کا وہ میڈیا اور بھارت کا وہ میڈیا, اور اسی طریقے سے پاکستان اور طالبان اور افغانستان دشمنی کے اندر جو میڈیا سامنے نظر آ رہا تھا, وہ میرے خیال میں اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ وہ اب بھارت اور جو طالبان کے آپس کے معاملات ہیں جو کہ خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے جڑے ہیں, ان کو جو ہے وہ مزید ہوا دے اور اس کے اندر کوئی شرح انگیزی جو ہے وہ ڈال دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پاکستان کا اور طالبان کا اور خود ہمیں اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی. پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ پالیسی تھی, جس کو میرے خیال میں شاید اب بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ میر صاحب اس میں موجود ہیں,
کہ آپ اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں. یہ وہی اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی جو بھارت نے ایک وقت میں حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور تقریباً $4.5 بلین کی انویسٹمنٹ کی. اس کے لیے اجیت دوول اور دیگر لوگ جو تھے جیسے شنکر وغیرہ انہوں نے بڑی کوششیں کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان نے الحمدللہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ پاکستان کی مینٹین ہے اور ہمیں وسطی ایشیائی ریاستوں کے اندر ایک ایکسیس حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ طالبان کی طرف سے جو چائنا کے ساتھ مراسم ہے اس کے اندر بھی بڑا واضح انہوں نے بولا کہ ہم چین کے ساتھ کسی قسم کا جو خاص طور پہ سنگ کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اوپر وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں, ہم اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ چائنا کے دوست ہیں اور سی پیک کو آگے بڑھانے کے اندر ہماری خواہش کا اظہار کیا انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے. بھارت کا منہ کالا ہوا ہے اور بھارت کو جو ہے وہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ چاہے جتنا مرضی دو مسلمان برادر اسلامی ممالک میں درار ڈالنے کی کوشش کرے تو اور جتنا مرضی کوشش کرے کہ وہ طالبان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے, لیکن طالبان ملتے ضرور ہیں, ہر سے ملتے ہیں, وہ تو ان کا ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک طریقہ کار سے جو حاصل وہ کرنا چاہ رہے تھے, جو ان کے مضمون مقاصد تھے, وہ میرے خیال میں اب در توڑ گئے ہیں. میری کیونکہ خود یہاں کچھ بھارتی جو سفارتکار ہیں ان سے بھی روابط رہتے ہیں اور میں نے ان سے درمیان میں یہی بات کہی جو ہمیشہ میرے والد حمید الرحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں ہندو کش موجود ہیں. اور ہندو کش کا مطلب تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں, ہمارے ناظرین سمجھتے ہیں. تو ہندو کش کے ہوتے ہوئے کہ جو بھارت کے تعلقات ضرور کابل کی کٹپتلی حکومت کے ساتھ ضرور تھے, لیکن جو ان کے مقاصد تھے کہ کسی طریقے سے دریائے کابل کے اوپر بند باندھا جائے اور پاکستان کو بنجر کیا جائے اور اسی طریقے سے پاکستان کی ایکسیس جو ہے وہ افغانستان میں ختم کی جائے اور اسی طرح وسطی ایشیائی ریاستوں تک ہماری جو تجارتی منڈی ہے اس کو روکا جائے, کاسا 1000 اور ٹیپی جیسے منصوبوں کو ذکر پہنچائی جائے, اس میں بھارت میرے خیال میں منہ کی کھا بیٹھا ہے. اور اب بھارت کو صرف ایک ہی کردار ہونا چاہیے اور وہ صاحب آپ کے علم میں ہے, میرے والد نے آپ سے اس بات کی بات کی بھی ہے کہ جب راجیو گاندھی گئے کرکٹ ڈپلومیسی کے نام کے اوپر تو راجیو گاندھی نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کوئی افغانستان میں رول دے دیں تو ہمیں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. تو زمان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی, وہ بہت جو آپ کا رول ہے وہ تو بہترین ہے. تو انہوں نے کہا لیکن ہم تو کوئی رول نہیں کر رہے. انہوں نے کہا یہی آپ کا رول ہے, that there is no role for you. تو یہ بنیادی طور پہ بھارت کا رول ہے جس کو ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کا کوئی کسی قسم کا کردار افغانستان میں نہیں ہونا چاہیے اور الحمدللہ طالبان نے اس چیز کو ثابت کیا اور یہی بھارت کے لیے میرے خیال میں ایک اس ٹائم پہ لمحہ فکریہ موجود ہے. اور اب بھارت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو امریکن کشتی پہ سوار تھا, اس سے پہلے وہ روس کی کشتی پہ سوار تھا. روس کی کشتی کے پیندے میں جب افغانستان میں سوراخ ہوا اور وہ ڈوبی تو نتیجے کے اندر بھارت کی تمام جو ایک اسٹریٹجک پلاننگ تھی وہ ایک سمجھے آپ کے ان کو بہت اس پہ ذوق پہنچا. لیکن دوسری طرف جب امریکن کشتی پہ سوار ہوئے تو ان کا خیال تھا کہ ہم تو پتہ نہیں دنیا کے اب بہت بڑے چودھری بن گئے ہیں. اور آج بھارت کو یہ سمجھ آ گئی کہ آج یہ معاملہ نہیں چلے گا کیونکہ بہرحال طالبان کا پاکستان کے ساتھ اور مجاہدین افغانستان کا ایک گہرا تعلق ہے اور افغان باقی کوہسار باقی. تو یہی بات ہے جو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ تاریخ کو موڑ نہیں سکتے, تاریخ کے غلط دورائے پہ وہ کھڑے ہیں. وہ اور امریکہ دونوں رسوا اور بدنام ہو کے یہاں سے نکلیں گے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ گل, بہت شکریہ آپ کا, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان, بڑا اچھا بیان کیا انہوں نے جی. اور میں نے روکا بھی نہیں, بیچ میں یہ کہا بھی نہیں کہ بھائی سوال بھی نہیں کیے, بڑے بڑے آسانی کے ساتھ انہوں نے ساری بات جو ہے اس کی وضاحت کر دی ہے. اور میرا خیال میں اس سے زیادہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. میر صاحب مجھے ایک اور موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. کورونا کی چوتھی لہر جو خاص طور پہ بھارتی کے سمے ایک تو ڈیلٹا وائرس ہے, ایک چوتھی لہر آ رہی ہے. اس کی وجہ سے جو حکومت کے وزراء ہیں خاص طور پر NCOs بار بار یعنی کہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ SOPs پر عمل کریں. حکومتی اقدامات آپ کافی دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے کیونکہ حکومت اکیلی نہیں ہے نا اس وقت. حکومت کے ساتھ اس وقت پوری جو ہم نے کمانڈ کونسل بنائی ہوئی ہے, جی بالکل, اس میں فوج کے لوگ بھی شامل ہیں, محکمہ صحت کے لوگ بھی شامل ہیں, دوسرے اداروں کے لوگ شامل ہیں.
وہ ایک ٹھیک فیصلہ ایک طرح کے کر رہے ہیں، اور ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ریشو بہت بڑے تو تب ہم کچھ پابندیاں لگائیں، ہمیں ابھی پابندیاں لگا دینی چاہیے. عید پر وہ کہہ تو رہے ہیں خاص طور پر عید پر تو بہت سخت پابندیوں کی ضرورت ہے جی، اس لیے کہ یہ عید کا وقت اچھی طرح گزر جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. عید آ رہی ہے، اس کے بعد محرم آ رہا ہے، یہ دو ایونٹ ایسے ہیں جو ہمارے لیے لوگوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اس میں اگر کچھ ایس او پیز تیار ہو جائیں، کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ کنٹرول ہو جائے تو میرا خیال میں دونوں ایونٹ جو ہے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے اور اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل کرے. الہی آمین. ایسے شہباز شریف ہیں FIU کو مطمئن نہیں کر پا رہے، یہ کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ کہتے ہیں جی ایک تو کہ آج ہوا کیوں اتنے تلملائے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ آج تین وزیر بیٹھے ہوئے تھے، تین وزیر بیٹھے ہوئے یہ کہتے تھے ہم نے بجلی پیدا کی ہے، انہوں نے مہنگی پیدا کی تھی اور ہم نے سستی. بھائی کیا آپ نے کیا بنایا؟ سستی کون سی تھی؟ شمسی توانائی کی. آغاز تو اسی نے کیا تھا، ہوا سے پیدا کرنے کی. اور بھائی یہ کھلونے جو ہیں اس وقت آپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اور تیسری یہ ہے کہ آپ پن بجلی جو ہے ہائیڈرو پاور وہ پاسبل ہے، لیکن اس میں آپ کا جو بادشاہ ڈیم اور جو ڈیم ہے اس کا آغاز کر دیا تھا نواز شریف نے، لیکن ان کو پتا تھا اس میں برسوں لگتے تھے. جو منصوبہ ناکام ہو گیا تھا جیلم پروجیکٹ، اس کو جاری کر دیا تھا. یہ ساری جو باتیں ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور اس میں سستا ترین جو طریقہ تھا وہ اڈاپٹ کیا، سیفسٹ طریقہ. آپ نے تھر کے کول کو کیوں استعمال آپ نے کیا؟ 3 سال ہو گئے، آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ تھر کول کی جتنی لمیٹیشن اتنی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ کیا جی کوئلہ آتا ہے کراچی، وہاں سے لے کر آتے ہیں آپ ساہیوال. تو بھائی وہ تو جواب دے چکے ہیں کہ جہاں لوڈ ضرورت ہے بجلی کی وہاں بنایا ہم نے، وہاں بجلی کے ٹرانسمیشن میں لگ جاتے پیسے ہمارے. ٹرینیں ہمارے موجود تھی، لائنیں موجود تھی، بس پر لادا اور لاد کے ہم نے یہاں ڈال دیا. بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ساہیوال کا تو بالکل ٹریک کے ساتھ ہے، بالکل ٹریک کے ساتھ ہے، وہ تو ادھر 4 فٹ کے فاصلے پہ بالکل ہاں نظر آتا ہے سامنے سے، چمنیاں دکھائی دیتی ہیں. تو یہ سارا مذاق والی بات ہے. گیس بھائی آپ مینج نہیں کر پا رہے تو آپ اچھا چلو خیر وہ تو ایک دوسری بات ہوئی، لوڈ شیڈنگ تو آپ نہیں سنبھال پا رہے. کہتے ہیں جی بجلی زیادہ پیدا کر دی. بھائی زیادہ پیدا نہیں کی، آپ بجلی کی کنزمپشن بڑھا نہیں سکے، کارخانے میں اضافہ نہیں کر سکے. وہ تو پرانے کھڑے کارخانے چلانے کے قابل بنا گئے تھے. آپ نے اگر ہوتے تو نئے کارخانے لگتے تو بجلی کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو فیول کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو گیس کی ضرورت پڑتی. وہ اب نہیں پڑ رہی آپ کو. جب نہیں پڑ رہی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں سٹیگننٹ کیا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو. جو معیشت چل جاتی ہے کہتے ہیں اس پہ پیسے لگائیں گے، آٹو موبائل انڈسٹری، کاریں بنائیں گے، سستی دیں گے. ارے بھائی کس عام آدمی نے، غریب آدمی نے کار لینی ہے؟ موٹر سائیکل بنائیں گے، یہ کریں. ارے بھائی بناؤ. جس دن یہ طے ہو گیا کہ ہماری بری ہوئی کاریں یا موٹر سائیکلیں دنیا کے ممالک میں چل رہی ہیں اور فارن ایکسچینج کما رہی ہیں، اس وقت یہ انڈسٹری وائبل ہوگی. جب یہ پتہ چلے گا ڈی لیشن پروگرام جو اس کا ہے، لوکل طور پہ پارٹ تیار کرنے کا پروگرام ہے، وہ 80-90% تک پہنچ گیا ہے اور چیزیں لوکل تیار ہوتی ہیں. میر صاحب بالکل آخر میں مختصر صاحب سے ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے. انگلینڈ کی بی ٹیم کے آگے یہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے. شرم آ رہی ہے مجھے. میں تو بابر زمان کا بابر اعظم فین، بابر اعظم، رضوان تھا، بابر اعظم تھا، فخر زمان تھے، رضوان تو امام الحق تھے، شاداب تھے. شاداب بھی نام ہی ہے، لیکن یہ کہ بڑا افسوس ہوا ہے. اور ہمارے بالر جس طرح بال کرا رہے تھے اتنی سپیڈ کے باوجود بھی وہ بال مارتے تھے، یوں آتا تھا اور بلے پہ وجود مارتے تھے. ذرا آگے کراؤ یار. وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وقار بتاتا نہیں بالنگ کوچ، مجھے نہیں پتا کس نے بتانا کس نے نہیں بتانا، لیکن کچھ تو یار وہاں جا کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیا کرنا ہے. بالکل. اور جب ماری بال کسی نے آگے تو وکٹ اڑا دی. یہ بھی تو ہوا نا جی. بالکل ایسی بات. مطلب آپ کو پلان کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں، لیکن وہ بندہ جو پیچھے بال کر کے مار کھا رہا تھا اس نے وکٹیں بھی 5 لے لی. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میر صاحب اس میں بھی کہیں کوئی سیاست کا ایلیمنٹ تو نہیں آ جاتا جب ہم سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوچنگ ہیڈ بنا رہے ہوتے ہیں؟ پسند نہیں کی جا رہی. سوالات بھی مجھے پتا نہیں وہ بندہ وسیم کیا نام ہے اس کا، کہاں سے آیا ہے، ان نون ٹو می.
کہتے ہیں کوئی ایک آدھ ٹیسٹ کھیلا اس نے، پتہ نہیں کس چھوٹے ملک کے خلاف کھیلا ہے کیا کھیلا، وہ کوئی ایک لندن سے بلا لیا، دوسرا بھی لندن سے بلا لیا، یا کہ کیا آپ لے آئے باہر کے ملکوں سے پکڑ کے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے آپ کے زلفی بخاری ہوں یہ ہو ان کو تو لیں، ان لوگوں کو کیوں آپ نے کرکٹ سونپ دیے؟ آپ کو پاکستان میں کوئی نہیں ملا؟ کیا کہا جائے؟ اچھا انگلینڈ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین پر پاکستان نے جو کارکردگی ہے وہ تو سب کے سامنے، یورو کپ میں وہ دیکھ لیں یورو کپ میں جیتنے پر جو لندن کے لوگوں کا حال ہوا اور ہارنے کے بعد جو پڑا، ہم جو پاکستانیوں کے کہتے ہیں بڑے جذباتی لوگ ہیں، میچ پر جس کو کوئی ہار جیت کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے یہ ہے وہ، دیکھ لو زندگی موت کا سوال، زندہ قومیں بھی کیسے ان کے مطابق ہار کو کیسے لیتی ہیں اور جیت کو کیسے لیتی ہیں، آپ کی نام نہاد زندہ قومیں، تو ہم بھی بھائی انسان ہیں آخر، ہم بھی ہار جیت کو ایسے ہی لیتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وکٹیں نہیں اکھیڑیں، گراؤنڈ کو تباہ نہیں کریں، ویسے باہر بھی آ کے تباہی نہ پھیلائیں جیسے لندن کے لوگوں نے پھیلائی ہے، اور لڑائی نہ کریں۔ تو فری ٹکٹ وہ جنگلے انہوں نے توڑے ہیں، فری ٹکٹ سے اندر جا رہے ہیں، اندر گئے ہیں، لیکن وہاں کی پولیس نے ایک کام تو کیا، ان کو تلاش کر کے باہر نکالا ہے۔ بالکل تلاش کر کے باہر نکال لیا گیا۔ جی میر صاحب بالکل آپ سے کلوزنگ ریمارک لینا چاہوں گا جی اس وقت۔ کلوزنگ ریمارکس میں کیا دوں اس مسئلے پر، یہ ہے کہ کشمیر کی جو جلسے ہو رہے ہیں مریم نواز کے اور جو ہوئے ہیں بلاول کے، اس نے ذرا حکومت کو ہلا کے تو رکھا ہوا ہے، خاص طور مریم کے جلسوں پر وہ اب ایسے ہیں کہ مسلم لیگ نون پر تازہ وار لے کر آئے ہیں، اور شہباز شریف کو آگے کیا ہے، کبھی مریم کو کرتے ہیں، کہتے مریم کو پتہ نہیں کشمیر کی تاریخ کیا ہے۔ ابے تجھے پتہ ہے تاریخ پڑھنی ہے تو آ کے ہم سے پڑھو، پھر ہم آپ لوگوں کو وزیر بنانے کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، دو زانوں بیٹھو شاید ہم کچھ آپ کو سکھا سکیں۔ صحیح، بہت شکریہ میر صاحب آپ کا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔